معزز طلبہ طالبات، آپ کی خدمت میرا آداب و سلام۔ آج آپ کے سوالوں کی روشنی میں ہم بلا تاخیر سنسکرت شعریات کی اصطلاح میں آنند وردھن کا جو نظریہ کاویہ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کی جو تحریر دنیا لوگ ہے اس حوالے سے جانیں گے، اس کا نظریہ برت اور رس، اس حوالے سے کیا ہمیں وہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ جب 9ویں صدی عیسوی میں آنند وردھن نے اپنی کتاب دنیا لوگ میں بھرت کے نظریہ رس کا اطلاق کاویہ پر کیا تھا، تو اس پر شعری زبان کے حوالے سے اس نے بحث و مباحثات کیا تھا۔ تو اس میں دیکھیں تو شعری جمالیات کی اس نے ضرورت کو آنند وردھن کے نظریہ نے پورا کیا، جو دنیا لوگ کے نام سے ہے۔ یعنی اب دنیا لوگ کے بارے میں جانیں، اس کا مراد کیا ہے؟ نئی شاعری کے جمال اور لغوی معنی دینے کی بجائے معنی دینے والی اس صلاحیت پر مبنی بات کی جائے جو اس کو ابھارتی ہے جذبات و احساسات کی صورت میں ہے۔ یعنی مطلب واضح ہوا کہ زبان کی یہ اشاراتی یا رمزیہ طاقت جو ونجینا کے نام سے ہے۔ اب یہ لفظ ہمارے سامنے ایک نیا آ گیا، ونجینا۔ یعنی ونجینا کے معنی کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اصل لغوی معنی سے ہٹ کر اس جذبے کی آمیزش جو زبان کی رمزیہ صلاحیت اور جذبہ میں ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کو مزید سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ وہ لطف و اثر ہے یا تاثیر جو موسیقی کی صورت میں جذبات کو خبر یا اطلاع کرتا ہے، جو ونجینیا کے نام سے اس نظریے کے مطابق اپنی اہمیت اور افادیت پر مبنی ہے۔ یعنی آنند کا جو بنیادی مرکز اور نقطہ نظر جس مسئلے پر وہ بات کرتا ہے وہ مسئلہ زبان نہیں ہے، شعریات بھی نہیں ہے، بلکہ جمالیات ہے، جو شعری تاثیر، شعری اشاریت اور شعری کیفیت کے حوالے سے ابھر کر انسانی جذبات اور احساسات کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ جس طرح صوتی اشارے یا دھن سے لسانی نشان ابھرتا ہے، بالکل ایسے ہی اچھے واقعہ یعنی شعر کی صوتیات اور معنی سے جمالیات کی کیفیت ابھر کر سامنے آتی ہے، جو انسان کے باطن میں اس کے جذبات و احساسات کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ یعنی اگر دیکھیں جائے تو لغوی معنی کے لحاظ سے عرفہ اور بلند مقام و مرتبے کی وہ مثال پیش کرتا ہے، جو لغوی معنی کے بجائے نے انسان کے جذبات و احساسات کے حوالے سے عرفہ اور اعلیٰ نمونہ کے طور پر ہے۔ اگر کیفیت میں جمالیات اثر نہیں تو وہ بے جان ہوتا ہے۔ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی گانا سنتے ہیں، کوئی میوزک سنتے ہیں، تو اصل میں وہ جو دھن ہوتی ہے، اس کی جو لے ہوتی ہے، وہ ہمیں کیا کرتی ہے؟ ایک اثر و رسوخ جسمانی طور پر نہیں بلکہ ہمیں احساساتی اور جذباتی طور پر ابھارتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ آنند وردھن کا نقطہ نظر تھا، جو ونجینا کے نام سے ہے، کاویہ کے نقطہ نظر دنیا لوگ کے اعتبار سے ہے۔ یعنی شعریات کی فکر میں وہ جن چیزوں کو ہمیں بنیادی اصطلاح اور جن کے نقطہ نظر کی طرف اشارہ کرواتا ہے، ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ایک نیا فکری نظام ہے جو ظہور پذیر ہوتا ہے احساس و جذبات کی صورت میں۔ پھر لفظ کی بجائے معنی کے مطابق لفظ کا انتخاب کیا جاتا ہے، جو احساس اور خیال پر مبنی ہوتا ہے۔ اپنے سے قبل تمام آچاریوں کے افکار کو وہ اپنی فکر میں جذب بھی کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ شعریات فکر کو ثقیل کرتا ہے۔ جو آج ہمارے معاشرے میں دیکھو زیادہ تر لوگ میوزک کو اپنی روحانی تسکین کے طور پر وہ استعمال کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ یعنی دھن اور قوت لفظ کی تشریح وہ کرتا ہے۔ وہ جو دھن ہوتی ہے، وہ جو ساز ہوتا ہے، اس کے ساتھ لفظ کی قوت بیان ہوتی ہے، جو اس لے کے ساتھ، اس سر کے ساتھ، چاہے وہ میوزک کی ہے، وہ ہارمونیم کی ہے، تبلے کی ہے، کسی بھی صورت میں ہے، وہ گنگنانے کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ یعنی لفظی تفاعل کی وہ مزید تقسیم بیان کرتا ہے، وہ اس اعتبار سے 3 ہے۔ یعنی جو احساس و جذبات کی ہم آہنگی اور اس کو ابھارنے میں لفظی تفاعل کی 3 قسمیں ہمارے سامنے وہ آتی ہیں، یعنی لغوی اعتبار سے، علامتی اعتبار سے اور استعاراتی اعتبار سے۔ ان تینوں میں جو استعاراتی ہے نا، وہ دھن کی
साहत शायरी के हवाले से और शायर को इस्तेमाल करने के एतबार से वो अहमियत और मरकज़ी चीज़ करार देता है। यानी लफ्ज़ और मानी के सियाको सबाक के तावन से मजाजी मानी नमोपजीर होते हैं, जो वो ख्याल उस सुर और धुन के इवज़ नमूदार होकर मौसीकी की सूरत में लज्जत, लुत्फ़ और तासीर पैदा करते हैं। यानी जो शायरी की मंजिल भी कह सकते हैं, लामुतनाही जज्बा भी कह सकते हैं, लफ्ज़ों का रस भी कह सकते हैं और उसको दिल आवेज़ी भी कहा जा सकता है। यानी आनंद वर्धन का बुनियादी जो नुक्ता नज़र था, जो वंजीना के एतबार से था, वो क्या था, लफ्ज़ की बजाय नहीं जज्बात की आमेज़श थी, जो रमज़ो इमा की सूरत में उस धुन को सुनने के वज उभर कर इंसान के दाखिलियत में जन्म लेता था और उसके लिए सुर धुन का सबब ठहरता था। ये था इसका बुनियादी नुक्ता नज़र। मौजू तलबात तालिबात, आज का हमारा ये था मुख्तसर मौजू जो आनंद वर्धन का नज़रिया काव्या और उसकी किताब दुनिया लोग के एतबार से नज़रिया रस के इत्तलाक पर था। इस हवाले से कोई सवाल आपका हो, कोई बात आपको समझ ना आई हो तो सवाल कीजिएगा। इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।